لیکن آج پھر 64 سے شروع کریں گے تاکہ سلسلہ کلام جو ہے وہ جڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ انہیں کہیے تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس چیز کی طرف یا ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اب یہ کون سی بات ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان برابر ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے. یہاں پر ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے ہمارے لیے اہل کتاب سے شادی کرنے کی، یہ گنجائش ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال وہ لوگ بھی اسی اللہ کو، اسی رب کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں. اور یہ ایکسیپشن ایسے ہے کہ مرد ان کی عورتوں میں شادی کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں، مسلمان عورتیں ان کے مردوں میں شادی نہیں کر سکتی. اس کی وہ ہے تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ کبھی موقع ہوگا تو اس پر بیان کریں گے. پھر سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. یہاں سے ہمیں ایک اور اصول سمجھ میں آیا کہ ہر دین میں، اہل کتاب کے پاس تو ہے ہی، لیکن ہر دین میں اللہ تعالیٰ کا تصور کہیں نہ کہیں موجود ہے. ایمان باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نام دیں، ہم عربی میں باللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، کہ ایمان باللہ ہر دین میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو آپ نے جب بھی دعوت کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے کرنا ہے. وہ چاہے انسان کوئی بھی آپ سے سوال کرے، وہ چاہے دین کے کسی بھی پہلو کا سوال کرے، جب تک ہم لوگ یہ اسٹیبلش نہیں کر لیں گے کہ ایک اللہ ہے جس کے ہم سب لوگ بندے ہیں، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی. یعنی اس کے بغیر آپ بات کو آگے نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ ورنہ ایک سوال سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور کوئی بیس نہیں بن پائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دوسری بات بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یہ بھی بولے ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. شرک کے معاملے میں ہمارے لیے چند ایک چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ شرک تو نہیں پایا جاتا، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے لیول پہ یہ شرک تو نہیں پایا جاتا کہ وہ بتوں کو پوجیں یا کسی درخت کو پوجیں یا کسی پتھر کو پوجیں وغیرہ. ایسا شرک جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پایا جاتا، انڈائریکٹ کہیں ہے تو وہ ہے، ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک چیز اور بھی سمجھنی پڑے گی کہ شرک کیا ہے، یعنی کہ جو ایک ہڈن فارم آف شرک ہے، ایک ہڈن شرک ہے، وہ کیا ہوگا. اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت ایکسٹینشن آگے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ ٹھہرائے. یعنی اور ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بندگی بھی کریں، ہم یہ بھی کہیں کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، لیکن ہم لوگ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے کے یا اس کو رب کے مقام پہ ٹھہرا دیں. اب رب کیا ہوتا ہے ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ الحمدللہ، کہ تمام کی تمام تعریفیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے فرماتا ہے رب العالمین. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تھوڑی سی ڈفرینشیشن بیان کی ہے اللہ اور رب میں، کہ رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایکسٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. رب کیا ہوتا ہے، اس کو بہت سارے طریقے ہیں سمجھنے کے، لیکن اگر ہم آسانی سے سمجھنا چاہیں تو جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا، جس کو تھوڑی سی سینس ہوتی ہے، یا اس سے بھی چھوٹا 2-3 سال کا، اسے اگر بھوک لگتی ہے تو اس نے ماں کے پاس جانا ہے، اسے پیاس لگتی ہے اسے ماں کے پاس جانا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے اس نے ماں باپ کے پاس جانا ہے، اس کی کوئی بھی ضرورت ہے اس نے وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے ہی پوری کرنی. یہ جو کانسیپٹ ہے اس کے پاس اپنے ماں باپ کا، یہ ہے کانسیپٹ رب کا دین میں، کہ ہمیں اس دنیا میں جس بھی چیز کی احتیاج ہے، ہم کسی بھی چیز کے محتاج ہیں، ہماری وہ محتاجی دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. چاہے ہمیں جوتے کے تسمے سے لے کے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو، ہم نے پلٹنا اپنے اللہ کی طرف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرنے والا ہے. اب اس پہ ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. اب یہود و نصارہ جو ہیں، جب حضرت یہود و نصارہ جو ہیں، انہوں نے یہ جو رب والا معاملہ ہے یہ طے کر لیا تھا، یا یہ رتبہ انہوں نے دے دیا تھا ان کے جو رہبان اور احبار، ان کے جو بڑے اسکالرس تھے ان کو. تو ایک بار عدی بن حاتم، جو حاتم تائی بڑا مشہور، ہم نے سب نے نام سنا ہے، وہ عیسائی تھا، ان کے بیٹے عدی بن حاتم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے.
تو جب وہ مسلمان ہوئے اور یہ آیت اتری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ جو ہے یہ یہود و نصارہ نے جو ہے رب بنا لیا اپنے اسکالرس کو، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، کہ ہم نے تو کبھی اپنے ان کی پوجا نہیں کی، نہ کبھی ان کی جو ہے وہ کوئی سجدے کیے، نمازیں پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر تمہارے وہ جو اسکالرز ہیں وہ کسی چیز کو حلال ٹھہرا دیتے تو تم اسے حلال مان لیتے، اور کسی کو حرام ٹھہرا دیتے تو تم اسے حرام مان لیتے؟ تو انہوں نے کہا ایسا تو ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یہی تو شرک ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں اپنی زندگی کی طرف۔ اب سوچیں کہ ہم دعویٰ کریں مسلمان ہونے کا، لیکن ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے اپنے لیے اصول وضع کر لیں جو دین کے خلاف ہوں، تو یہ کیا ہوگا؟ چلے ہم نے یہاں پر اپنے اسکالرس کو تو رب نہیں بنایا، یہاں پر ہم نے اپنے نفس کو اپنے لیے رب بنا لیا، کہ جو مجھے اپنے لیے پسند ہے اگرچہ کہ وہ دین کے خلاف جاتا ہے لیکن میں اسے مانوں گا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ تو یہ ایک شرک کی ایسی ہڈن فارم ہے کہ جہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو یا اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز کو اپنے لیے صحیح اور جائز سمجھے۔ تو یہ ایک جہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایکسٹینشن کی ہے نا کہ ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لو، ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کبھی ہم یہ کام اپنے لیے خود کرتے ہیں، کبھی ہم یہ کام اپنے اسکالرس کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور یہاں سے جو ایک بات اور چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ حلت اور حرمت کا اختیار، کسی بھی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسٹینشن بیان کرنی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی ایکسٹینشن اس کی کریں گے۔ دیکھیں ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ کو کئی بار ایسے فتاویٰ مل جائیں گے کہ جہاں پر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی جو چیز منع کی گئی ہے اس کو حلال ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اب جب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی فلاں عالم صاحب کا فتویٰ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یا یہ ڈھوانے عالم صاحب کا فتویٰ ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس پر ایک اور دلیل دی جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر رہنے میں اقلیت میں ہیں، ہم لوگ کم اس میں ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جو ایک نارمل سرکمسٹانسز میں غلط ہیں ہمارے لیے صحیح ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں یہ فتویٰ ان کے لیے تو ٹھیک ہے جو بھوکے مر رہے ہیں، یہ فتویٰ ان کے لیے تو ٹھیک ہے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، جو بالکل روڈ پہ آ گئے ہیں، جو ہوم لیس ہو گئے ہیں، لیکن یہ فتویٰ ایک عام مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے کرائے کے پیسے بچانے کے لیے جو ہے نا معاملہ مختلف کر لوں، یا جو یہ کہے کہ کیونکہ حلال گوشت جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے تو میں حلال کے پیسے بچانے کے لیے حرام پر جو ہے نا وہ یا کسی ایسے گوشت کی طرف چلے جاؤں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز رکھے ہیں، لیکن اس کی ایکسٹینشن بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جن علماء کرام نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فتوے دیے ہیں ایکسٹریم کیسز پر، جہاں پر انسان کے لیے مردار کھانا حلال ہو جائے، جہاں پر انسان کے لیے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا حلال، یعنی یہ اس ایکسٹریم کیسز پر ہے۔ یہ اس پر نہیں ہے کہ میرا دل کرتا ہے تو فتویٰ موجود ہے تو میں اس پہ عمل کر لوں۔ اگر کوئی یہ شخص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آپ نے یہ 3 شرائط ان کے سامنے رکھ دیں، کفار کے اہل کتاب کے سامنے، کہ اللہ کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ سننے کے بعد وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسلمانوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو اشہد بأننا مسلمین، تم لوگ گواہ رہو جو منہ موڑ رہے ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ گویا چاہے کوئی انسان اپنے لیے کوئی بھی ہیلا بہانہ گھڑ لے، غلط کام کر لے گا، ہم لوگوں کو بس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ جو غلط ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا اہل الکتاب، کہ اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ مینشن کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ چاہے مسلمان ہیں، وہ چاہے یہودی ہیں، وہ چاہے عیسائی ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جا کے حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب جو حضرت اسحاق تھے، آگے جو بنی اسرائیل کی لڑی چلی ہے وہ ان سے چلے، جتنے بھی آگے انبیاء چلے ہیں ان سے چلے ہیں، اور حضرت اسماعیل سے جو آخری پیغمبر آئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جڑ گیا، اور اہل کتاب کی پوری ایک
آپ سمجھے کہ بلڈ لائن ہے جس کے ذریعے سے ان کا حضرت ابراہیم سے تعلق جڑ گیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کامن پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم لوگ کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے معاملے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئیں مگر ان کے بعد. یعنی یہاں پر جو تورات ہے، انجیل ہے، جو یہودیت ہے، نصرانیت ہے، یہ سب ان کے بعد کی پیداوار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی ماں کے گھر پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے لوگوں کو جس کی طرف دعوت دی تو وہ ریوائول آف حضرت موسیٰ کی جو شریعت تھی اس کی ریوائول کی طرف دعوت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی. اب ایک جو بات میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے آپ کو نہ کسی ہستی سے جوڑتے ہیں نہ کسی بستی سے جوڑتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو محمدینز نہیں کہتے، اور نہ ہی اگر کوئی ہمیں کہے کہ یہ محمدینز ہیں تو ہم اسے صحیح مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان کا جو ہے نا وہ مسلمان کا خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اسی لیے ہم لوگ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں سب کو ہم لوگ حضرت آدم تک مانتے ہیں. اب یہاں پر جو حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے دراصل وہ وہی تعلیم ہے جو حضرت ابراہیم کی تھی. حضرت ابراہیم نے نہ اپنے آپ کو یہودی کہا نہ نصرانی کہا. تو یہاں پر اور دوسری چیز یہ جو ہم لوگ اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں گے کہ گو کہ انجیل اور تورات حضرت ابراہیم کے بعد آئیں، لیکن ان کا میسج بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آؤ. اور صرف ان کا ہی نہیں بلکہ ہر دین کا یہی پیغام ہے. ہم لوگ جب کسی بھی دین کے اس میں جائیں، اور ہم جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کا اس پہ بہت کام بھی ہے کہ ہر دین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام موجود ہے. یہ مسخ کب ہوتا ہے؟ ایمان باللہ خراب ہوتا ہے. ایمان باللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے خراب ہوتا ہے، جیسے جیسے لوگوں کی اس سے توجہ ہٹتی ہے، ویسے ویسے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی شریعت ہے وہ بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، وہ مسخ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم آیت کی طرف واپس آئے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ کیوں تم ابراہیم کے بارے میں جو ہے جھگڑتے ہو علیہ السلام، کہ ان کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ دیکھیں یہ جو قرآن ہے نا، اگر ہم سے کبھی کوئی سوال کرے یہ قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل فرمائی ہیں یہ کیا ہے، ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ قرآن جو ہے نا یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہیں، یہ کوئی لیلا کی داستانیں نہیں ہیں. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے خطابات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایڈریس ہے، جسے انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں اپنی جو لوگ ہیں ان کی طرف. تو اللہ تعالیٰ جب ایڈریس کرتا ہے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ جب قرآن کے ذریعے لوگوں سے خطاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایموشنلی بھی ایڈریس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو لاجیکلی بھی ایڈریس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے وہ دکھا کر بھی ایڈریس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر کے جسے کہیں گے آیات ہیں، مثلا جیسے آیات سے مراد ہے نشانی، مثلا ہماری جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایڈریس کرے گا. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ گویا جو تمہارا ایمان ہے اس کے بارے میں اندھے کیوں ہو، ایمان کے بارے میں بہرے کیوں ہو، ایمان کے بارے میں اپنی عقل کو بند کیوں کر لیتے ہو؟ تو ہمارے لیے یہاں سے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہمارا یہ ایمان شعوری ہونا چاہیے، پیدائشی کافی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا ایمان شعوری نہیں ہوگا، اس نے سیکھا نہیں ہوگا، انٹلیکٹ لیول پہ اس نے اسے حاصل نہیں کیا ہوگا، تو پھر وہی ہوگا، وہ یا ضلالت میں پڑے گا یا گمراہی میں پڑے گا، یا اپنے لیے جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں ان کو اپنے لیے جائز کرنا شروع کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تمہیں کچھ علم ہے. فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اب تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ بہت سی ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کے گمان کے مطابق صحیح تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جب دین اور ایمان کا معاملہ آئے گا تو ہمارا گمان نہیں چلے گا، ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بات کرتا ہے وما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی،
تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے, تمہارے پاس تورات ہے, انجیل ہے, تم لوگ اہل کتاب ہو, تمہارے پاس علم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ کیا تھے, ولکن کان حنیفا مسلما, بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن بیان کر دی, حنیفم مسلمن, کہ جو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ہمیں چند ایک چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہے ہمارے لیے, اس پہ جلدی بات کریں گے. اچھا, اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت پوری کر لیں, وما کان من المشرکین, اور مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی شرک اور توحید کو جاننے کے لیے ہمیں حنیفاً مسلمن, توحید ایمان کا بھی علم حاصل کرنا پڑے گا, اور وما کان من المشرکین, اور شرک کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا. اب یہاں پر ہم جو بات کر رہے تھے کہ جب ایک بندہ یکسو ہو کر اپنی پوری کی پوری زندگی کے بارے میں کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایمان, اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع ہو جائے, تو ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں ایک انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا ہے ذاتی پہلو, ایک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ایمان رکھتا ہوں, کیا یقین رکھتا ہوں. آپ مجھے اس کے بارے میں دلائل دے کے چپ کروا سکتے ہیں, کنونس نہیں کر سکتے. کنونس میں ہوں گا تو ہوں گا. آپ مجھے دلیلیں دے سکتے ہیں, میری زبان بند کروا سکتے ہیں, میری جو دلیلیں ان کو غلط ثابت کر سکتے ہیں, کنونس نہیں کر سکتے. کنونسنگ جو ہے وہ میرے اندر سے آئے گی تو میں کنونس ہوں. اسی طرح میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے, میں نے روزے کیسے رکھنے ہیں, میں نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے, یہ تمام چیزیں میں دوں گا. مثلا میں نے روزہ نہیں رکھا اور میں جھوٹ بول دوں میں نے روزہ رکھا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ نہیں تم سچ بول رہے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ کوئی وہ نہیں کر سکتی. تو جو میرے ایمانیات کے عقائد کے معاملات ہیں, جو میرے عبادات کے معاملات ہیں, اسی طرح کچھ ہے ریچولز, جو دینی ریچولز ہیں. اب میرے گھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے کیا کرنا ہے, اس کے کان میں اذان دینی ہے نہیں دینی ہے, اس کا نام کیسے رکھنا ہے, کیا رکھنا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے مسلمان کے گھر, تو اس نے کیا کرنا ہے, جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا, دفنایا جائے گا, نہلایا جائے گا, نہلانا نہیں ہے, کیا کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. اب یہ زندگی کے پرسنل لائف کے وہ تین پہلو ہیں جس پر دنیا کا کوئی بھی دین زبردستی نہیں کرتا, اسلام بھی نہیں کرتا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بائی فورس مسلمان نہیں کیا. تو ہو جاتے تو ٹھیک, اور نہیں ہوتے تو تمہارے لیے معافی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے چاروں خلفۂ راشدین تھے, ان کے دور میں بھی کبھی بھی کسی کو زبردستی تلوار کے یا جسے کہتے ہیں نا وہ مارنے کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا گیا, کیونکہ اسلام کسی کے بھی پرسنل عقائد, پرسنل عبادات, پرسنل ریچولز کو نہیں چھیڑتا. یہ تو ہر جگہ آپ کو موجود رہیں گے. ایک ہماری زندگی کا دوسرا پہلو ہے, وہ ہے پریکٹیکل اسپیکٹ آف لائف, وہ ہے ہماری زندگی کا عملی پہلو. اب ہمارے پاس جو زندگی کا عملی پہلو ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو تین چیزوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ہماری زندگی کا عملی پہلو ہو گیا کہ ہم نے اپنی جو ہماری معاش ہے, جو ہماری اکنامکس ہے, جو ہمارے پیسے ہیں, وہ ہم نے کیسے کمانے. میرے پاس دین کی طرف سے ایسی کون سی ہدایات موجود ہیں جن کی روشنی میں میں یہ تعین کروں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایک ہے حلال اور حرام نا, میرے لیے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے, وہ جی آپ ہی کھا رہے ہیں یہ حرام ہے, وہ جی آپ ہی کھا لیں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن آپ کا دین اس کا آلٹرنیٹو کیا دیتا ہے. اب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے فتوے دینے شروع کر دوں, یہ بینک بھی حرام ہے, وہ بینک بھی حرام ہے, وہ بینک بھی, تو بندے کہیں مولوی صاحب ابھی دسو پھر حلال کیڑا ہے, حرام کہنا تو بڑا آسان ہے نا. آپ اس کو آلٹرنیٹ کیا دیتے ہو. اگر آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیتے ہو تو اس کا مطلب آج کی دنیا میں اگر ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دین کے بارے میں, دین کے اندر اس کے بارے میں کوئی ہدایات موجود نہیں ہے. دوسرا ہمارا کیا ہوگا کہ میں نے جس معاشرے میں رہنا ہے, میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں, اس معاشرے میں رہنے کے صحیح اور غلط کیا ہے, میں نے کیا پہننا ہے, میں نے کس کے ساتھ کیسے ملنا ہے, میرے نیبرز جو ہے, میرے جو ساتھ پڑوسی رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, میرے جو ماں باپ ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, میرے جو رشتہ دار ہیں, جو میری جو سوشل لائف ہے اس کے بارے میں دین مجھے کیا حکم دیتا ہے. تیسرا ہمارا کیا ہوگا جو آپ کی پریکٹیکل اسپیکٹ آف لائف ہے کہ ہم نے جو ایک معاشرہ بنانا ہے جس میں آپ کا اکانومیکل افیئرز بھی ہیں, جس کے آپ کے پرسنل افیئرز بھی ہیں, سوشل افیئرز بھی ہیں, وہ معاشرہ کن اصولوں اور کن لاز کے تحت جو ہے نا وہ چلے گا, کن قوانین کے تحت آپ نے وہ معاشرہ جو ہے نا وہ بنانا ہے. دیکھیں اگر یہ تین چیزیں آپ کی سوشل لائف, آپ کی اکنامیکل لائف اور آپ کی پولیٹیکل لائف, یہ پولیٹیکلی ہو گیا نا کہ آپ نے معاشرہ کیسے, اگر یہ تین چیزیں انسان کی
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں اور قوانین ہیں اس کے انڈر نہیں آتی ہیں، تو ہم لوگ کون سا اسلام غیر مسلموں کو پیش کر رہے ہیں، یا ہم لوگ کون سے اسلام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے لیے، کہ جب تک ہم لوگ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار نہ کریں. یہ ہمیں یاد رہے کہ عبادات کا مطلب فرما برداری نہیں ہوتا ہے. عبادات اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عمرے کرنے ہیں، جو باقی کام اچھے کام ہے وہ کرنے ہیں. لیکن جب ہم کل کی کل فرما برداری کہتے ہیں تو اس میں ہماری زندگی کا ہر پہلو شامل ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا، اور جو آج کل میں نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس یہ ہیں کہ آج دنیا کی ذلیل ترین قوم مسلمان ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. ہم لوگ اس کے لیے کوئی بھی تعویل پیش کر دیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں اس بات کی، یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے سامنے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ دکھانا پڑے گا کہ ہم اس رسول کی پیروی کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے قربت رکھنے والے جو ہیں وہ ابراہیم کی پیروی کریں گے علیہ السلام. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں. کلیم جو مرضی کرتا پھرے، ہم کسی کے کلیم پہ کوشچن نہیں کرتے ہیں، کلیم تو لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ سے قربت رکھنے والے لوگ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ ایک جنرل اصول بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ابراہیم کی طرف نسبت ہے اور جو اللہ کی طرف نسبت ہے، وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے ہیں مومنین ہیں، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کریں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، اللہ ان مومنوں کا مددگار ہے، اللہ ان مومنوں کا پشت پناہ ہے، ان کا حمایتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نا ایک باٹم لائن یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرتا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری نہیں ثابت کر سکتا نا، یہ مجھے کسی کو نہیں ثابت کرنی، اللہ تعالیٰ کی کرنی. اگر میری وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے نا، تو پھر باقی میرے سارے کلیم ہیں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تہجد میں پڑھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں فلانا بھی کرتا ہوں، میں ڈمانا بھی کرتا ہوں. اور لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر ایک انسان کی وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہے چھوڑ دو اس کو نہیں چھوڑ دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہے اپنا لو اس کو نہیں اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی میں یہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ میرے معاملات کل کے کل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے تابع، اللہ تعالیٰ کی اصول اور قوانین کے تابع ہوں، تب تک اللہ ولی المؤمنین والا معاملہ جو ہے نا وہ پرابلم میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ آرجمند ہے اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ آخر انہیں ایسی کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں گمراہ کر دیں، یعنی کیوں انہیں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے اصول بیان کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے بغض اور حسد. دیکھیں ایک جو یہودی یا نصرانی ہے، حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ سے پہلے وہ جو 12 قبائل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے 12 قبائل. اب وہ 12 قبائل کا جو ہے وہ سلسلہ جڑتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اب ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ انبیاء کا ہے. ہم اسے مانے، یعنی کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، سچ تو یہی ہے نا. جو یہودی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل، وہ اسی لیے تو کلیم کرتے ہیں کہ ہماری رگوں میں انبیاء کا خون ہے، وی آر پیور بلڈ، یعنی اپنے وقت کے سید. تو آپ کیسے ہمیں کہتے ہو کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عہدہ دیا ہم اس سے معزول ہو گئے؟ ایک حسد بغض، یہ چیز کہ ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے، یعنی کہ یہ میرے ماننے میں نہیں آتی کہ آخری رسول جو ہے نا وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا. یعنی یہ ان کے لیے یہ چیز آپ یہ سمجھے کہ بڑی حد تک، بڑی جسے کہتے ہیں نا وہ بے عزتی والا معاملہ ہے ان کے لیے. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری تسلیم کر لیں تو جو ان کی چودراہٹیں ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا.
تو جو انہوں نے اپنے لیے دنیا میں بہت ساری چیزیں حلال کی ہوئی ہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ایک عام مسلمان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ دین کی طرف اس لیے نہیں آنا چاہتا سمجھنے کے بعد، اگر کوئی نہیں جانتا تو ہم اس کی بات تو نہیں کرتے، لیکن سمجھنے کے بعد ایک عام مسلمان بھی دین کی طرف آنے سے اس لیے کتراتا ہے کہ اگر میں دین کی طرف آتا ہوں تو جو میرے دنیاوی مفادات ہیں مجھے ان میں سے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، مجھے اس میں سے بہت سارے جو میرے غلط کام ہیں مجھے وہ چھوڑنے پڑیں گے۔ تو وہ پھر اپنے لیے ایک عقیدہ گھڑ لیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں توبہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، جب میں یوں کروں گا تو میرا یہ گناہ ختم ہو جائے گا، یوں کروں گا تو یہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ تو ود طائف من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دے۔ وما یضلون الا انفسهم، مگر وہ گمراہ نہیں کر سکیں گے صرف اپنے آپ کو، یا وہ گمراہ نہیں کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود بھی گواہ ہو اس چیز کے۔ اہل کتاب کیسے گواہ ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تمہارے پاس انجیل اور تورات ہے، انجیل اور تورات میں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ تم جانتے ہو اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے، تمہارے پاس اسکالرز ہیں، اس میں نبی کی پیشن گوئی موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید موجود ہے۔ اور ہم ایک بات اور یاد رکھیں کہ حق کا راستہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے، اس پہ چلنا چاہے انسان کے لیے مشکل ہو، لیکن وہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو حق کی تلاش میں ہو اس پہ واضح کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو عقل مند ہو، جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہو، جو اپنے سینسز میں ہو، وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق سمجھ نہیں آتا، کہ وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، حق مجھے میں یہ نا اسلام اور باقی مذاہب کی بات کر رہا ہوں، میں اندر وہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل اس کی بات۔ تو حق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ واضح رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اتنی اوپنلی کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم کیسے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر سکتے ہو۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو چھپاتے ہو، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کے اوپر باطل کو چڑھاتے ہو، اس کا ملمہ چڑھاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی کہ تم حق کو چھپاتے ہو۔ میں پھر اس کی جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں کہ اہل کتاب تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یہاں پر ہم لوگ ایک اور چیز سمجھیں گے، باطل کبھی بھی صرف اپنے زور پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ باطل اپنے آپ کو حق کے ساتھ خلط ملط کرتا ہے، اپنے اندر حق کی ملاوٹ کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، اور پھر لوگوں کی توجہ اس طرف دلاتا ہے وہ باطل کہ دیکھو یہ تو ٹھیک ہے، اس پہ تمہیں پرابلم ہوگی لیکن یہ تو اچھا ہے نا، اس کے اندر یہ بات دیکھو یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی، تو اگر یہ تھوڑا سا خراب ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کیونکہ بہرحال وہ باطل ہوتا ہے، بہرحال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو اس کے اندر حق موجود ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ کے جو باطل ہوتا ہے، جو انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں، لیکن جب یہاں پر بھی قانون شروع ہوا نا، شروع میں جب شروع ہوا ہوگا، یہ مرد مرد کی شادی ہوتی ہے، عورت عورت کی شادی ہوتی ہے، تو آج سے پہلے جب انہوں نے یہ قانون بنایا ہوگا نا، تو اس وقت بھی اللہ کے ایسے بندے کرسچنز اور یہودیوں میں بھی موجود ہوں گے اور آج بھی موجود ہیں جو اس وقت بھی کہتے ہوں گے یہ غلط ہے، اس کو مت کرو، یہ فریڈم کے نام پہ آپ باؤنڈری لگاؤ، اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو اس کے معاملات آگے بہت غلط آئیں گے، اس کے نتائج آگے بہت غلط آئیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ قوانین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بنتے ہیں، یا ہم اس کو اور ایزی کر لیتے ہیں کہ جو دینی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کے اگینسٹ میں بنتے ہیں۔ کچھ عرصے سے مراد یہ ہے کہ 10 20 40 50 سال بعد اس کے اتنے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ جو ایک عام انسان کی سوچ کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ پرابلم ہو سکتا ہے نا، کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک جنرل بات کریں کہ جب آپ ایک چیز کو اصول بنا دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے اور جو اس وقت کا رسول تھا اس کے خلاف ہے، تو اس کا پھر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس پہ حق اور باطل جو ہے وہ مکس کر کے پیش کرتے ہیں، وہ فلانا ڈھمانا کر کے پیش کرتے ہیں، تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور نسل تباہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی یہ چیز پڑھی ہوگی کہ ایک اسکول کا بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کتے جو ہے نا مجھے کتا سمجھو، یا جو ہے نا تو مجھے بلی سمجھو، انسانوں والے تو معاملے ختم ہوتا جا رہا ہے، اب تو وہ کتے بلی پہ بات آ گئی ہے نا،
وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ آپریشن کرا کے جانا، وہ زبان کٹوا کے بلی جیسی بنا لیں گے، وہ آنکھیں کروا کے کتے جیسی بنا، پر کیا ہو کیا رہا ہے اس دنیا میں، یعنی کیا چل رہا ہے یہ. اور یہاں پر وہ بات جو ہے نا وہ کہیں، تو بات یہی ہے کہ اگر انسان حق کو سمجھنا چاہتا ہے، جو سب سے بنیادی کام انسان کو کرنا پڑے گا وہ اپنی میں مارنی پڑے گی. انسان کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ میری عقل محدود ہے، میرا علم محدود ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور وہی آگے جا کر میرے کام آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی، ایمان لے آؤ اس چیز پر، انزل علی الذین آمنوا، انزل علی الذین، جو ان اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے، وجہ النہارا وکفروا آخرہ، تو اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور انکار کر دو دن کے آخر میں. لعلہم یرجعون، شاید اس تدبیر میں سے ان میں سے کچھ پھر جائے. یہ اس وقت کے جو یہود اور نصارہ تھے، نصارہ تو نہیں تھے، یہودی زیادہ تھے، یہ ان کی ایک سازش تھی. سب سے پہلے ہم اس سازش سے پہلے ایک بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کے وقت یا دن کے آخر کے وقت اس کا انکار کر دو، اس سے یہ لوگ دین سے پھر جائیں گے. ہمیں اس سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ انسان کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ منافق ہوگا. جو بندہ منافق ہے، یہ بات پکی ٹھکی لکھی ہوئی ہے کہ وہ سخت گمراہ، جھوٹا ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا، اور اگر اس سے کوئی آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے گا تو وہ گالیاں دینے پہ اتر آئے گا، وہ لڑنے جھگڑنے پہ اتر آئے گا. اب یہ جو سازش جس کا حکم، یہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، اب ہوا یہ کہ جو اس وقت کے لوگ تھے، یہود تھے یا کفار مکہ تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایک بار جو مسلمان ہو گیا، آپ کچھ بھی کر لیں وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتا. حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، حضرت وہ جو ایک دوسرے غلام تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، خباب بن ارث تھے شاید ان کا نام، میرے ذہن سے وہ کنفرم نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. مارا پیٹا مسلمانوں کو انہوں نے بند کر دیا ایک جگہ پہ، ان کے ساتھ سالوں تک جو ہے نا وہ کوئی رابطہ نہیں رکھا. لیکن وہ یہ دیکھتے کہ یہ لوگ پھر بھی مسلمان ہی رہتے ہیں، پھر بھی اپنا ایمان نہیں بدلتے، اب ان کو کیسے توڑا جائے، کیا کیا جائے. تو انہوں نے اس کے لیے یہ سازش تیار کی. انہوں نے کہا ایسا کریں گے ہم میں سے کچھ لوگ کہ صبح کے وقت ہم کہیں گے ہاں بھی ہاں ہم جو ہے نا مسلمان ہو، اس کے بعد ہم جائیں گے سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں گے، ان سے باتیں کریں گے، جو بھی ان کی باتیں ہیں وہ سب کریں گے. اس کے بعد آخر میں شام کو آ کے کہیں گے کہ لو جی ہم نے تو سارا نکالا تھا، یہ بڑے متقی بنے پھرتے ہیں، بڑے پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہم نے تو بس ایسے ہی اپنا جو ہے نا سارا دن ہی ضائع کیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ چلے جو لوگ پکے ہیں وہ تو پکے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ وسوسہ ہے، جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی شک اور شبہ ہے، کم از کم وہ لوگ تو اس سے پھر جائیں گے. اب یہاں پر ایک اور چیز ہم سمجھیں کہ اسلام میں جو مرتد کی سزا رکھی گئی ہے وہ لوگوں کے لیے بڑی سخت ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اسلام کیسا ظالم قسم کا مذہب ہے، یہ کہ ظالم قسم کا دین ہے کہ مرتد کو کہتا ہے قتل کر دو. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے ہیں. اب اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام کو نہیں ہوتا، تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ گھر گھر جا کے پوچھے ہاں بھی کلمہ سناؤ کلمہ سناؤ کلمہ سناؤ، ایسا نہیں ہے. یہ جو اسلام میں مرتد کی سزا ہے، اس کے آپ یہ سمجھیں کہ اس کے تانے بانے جو ہے نا اس چیز سے ملتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے بیسیکلی وہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے. جیسے اسرائیل جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے نا، وہ انہوں نے اپنے دین کے نام پہ بنائی ہے. اسی طرح جو اسلامی ریاست ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، اور اس کا جو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسلام اور ایمان ہے. اب سوچیں کہ اگر کوئی شخص شعوری طور پر اس آئیڈیالوجیکل کی بنیادوں پر حملہ کرے گا تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک شخص جو ایک تو یہ ہے کہ غداری پہ اتر آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے یعنی کہ جو آپ کی بنائی ہوئی کمپنی ہے، یہ جو آپ کے وہ بنائے ہوئے اصول ہیں، یہ جو آپ کا جو ملک ہے، جو آپ کی جو اس کے ساتھ وفاداری ہے، اس کے اپوزٹ ہونے کے بعد اس کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے کیا سزا تجویز ہے. اور یہ صرف اور یہ جو ہے یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر ملک میں
جو ٹریٹر ہوتا ہے اسے لٹکاتے ہی ہیں، اس کی گردنیں اتارتے ہیں. یہ ہر ملک کا یہ قانون ہے. تو یہاں پر ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں اسی لیے اس قسم کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت رکھی گئی ہے، تاکہ جو بھی چیز اسلام اور ایمان کی بنیاد کو کمزور کرنے والی ہے اس کا وہیں پہ سر کاٹ دیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. اب یہ جو سازش کرنے والے ہیں نا، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم لوگ کو، اور ہم ساری بات ہے اس میں انکلوڈ ہیں، ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے. اگر کوئی ہم سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے اور وقتی طور پر ہمارے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہو گیا، میری تو ہے نا وہ بات ختم ہوگی، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یا اگر کوئی کسی اور سے کوئی سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، تو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے دین جب سیکھنا ہے، ایمان جب سیکھنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے انشراح صدر ہونا بڑا ضروری ہے. ہماری اس کے ساتھ مطابقت ہونی، ہماری اس کے لیے سمجھ ہونی بڑی ضروری ہے. اگر یہ بات نہیں ہوئے گی، اگر یہ بات ہمارے ایمان اور اسلام میں نہیں ہوگی، تو کوئی بھی ریلا آئے گا فضول قسم کی باتوں کا، کبھی ٹیکنالوجی کا، کبھی سائنس کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، اور وہ ایک مسلمان کو اس کے جسے کہتے ہیں نا بنیادوں سے اکھیڑ کر اس کا بیڑا غرق کر کے لے جائے گا. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو یہ اب ایک تو یہ تاکید ہوگی، دوسرا یہ جو سازشی گروہ تھا جو یہ کرتے تھے، صبح شام والا معاملہ کرتے تھے، اب وہ لوگ بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بھی چیز موجود تھی کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ دیر بیٹھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے ہم بھی متاثر ہو جائیں. سچ تو بہرحال سچ ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اسی لیے آپ نے ایمان لانا نہیں ہے، صرف ایمان کا اعلان کرنا ہے. اسے کہتے ہیں شعوری نفاق. شعوری نفاق کیا ہوتا ہے؟ شعوری نفاق سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایک انسان جانتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن وہ دوسروں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور ایک ہے غیر شعوری نفاق. غیر شعوری نفاق وہ ہے کہ جب ایک انسان سمجھتا ہے اپنے تئیں کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں بالکل جو ہے نا اسلام کو بھی مانتا ہوں، میں ایمان کو بھی مانتا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اندر سے اسلام اور ایمان اس کا کھوکھلا ہو چکا ہے، دیمک لگ چکی ہے، اور آلموسٹ وہ کہتے ہیں نا ایٹ دا ورج آف کولیپس ہے، کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ گر جائے. تو ہمارے لیے یہ شعوری اور غیر شعوری نفاق کا فرق جو ہے نا وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ان الہدی ھدی اللہ، اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. لوگ کوئی بھی سازش کر لیں، لوگ کوئی بھی چال چل لیں، چاہے آپ کو کوئی بات مکمل طور پہ سمجھ آتی ہے، چاہے آپ کو کوئی بات مکمل طور پہ سمجھ نہیں آتی ہے، ہدایت اصل میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ایک اور چیز کا جو سازشی ٹولہ ہے اس کا ایک اور چیز کا ذکر کر رہا ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادہ کسی کو وہ شے دی جائے جو تمہیں دی گئی ہے، یعنی رسالت اور نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے جو پہلے ان کے پاس تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور. قل، تو کہہ دیجئے ان فضل بید اللہ، ان الفضل بید اللہ، کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، تو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ لوگ کیونکہ انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، ان کے پاس یہ پرابلم موجود ہے کہ یہ چیز ادھر کیسے چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اگر آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، آپ سے جھگڑتے ہیں، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری چیز تھی تم میں کیسے چلی گئی، تو ان کو بتاؤ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے جس سے یہ کام لینا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ اس کو دیتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز ہمیں ایک اور چیز سمجھنی ہے یہاں پہ، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منصب پر فائز کیا، وہ 2000 سال تک اس منصب پر فائز رہے. حضرت موسیٰ سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک 2000 سال تک وہ لوگ اس منصب پہ فائز رہے. لیکن اس کے بعد ان سے وہ منصب لے لیا گیا، انہیں معزول کر دیا گیا، اور ایک نئی امت کی تشکیل دی گئی. کیوں؟ یعنی ایسا کیا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہوا؟ تو یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی ویسے تو پڑھا ہیں، لیکن ہم اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ اس چیز کو جو ہے نا ذرا تازہ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے لیے دین کو، ایمان کو، جنت کو گارنٹیڈ لے لیا. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے تو جنت نہیں جانا، انبیاء کی اولادیں ہمیں اللہ نے کام ہے.
اور اگر کبھی کوئی کسی سے غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے جو ہے نا ذرا جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کے منہ چپ ہو جائے کہ دیکھو انسان تو اللہ دیں گے، چلو تم بھی تھوڑی دیر کر لو، اس کے بعد آنا تو ہم نے جنت میں ہی ہے۔ اور جب یہ انسان کے اندر آ جائے، جب انسان کے اندر احساس برتری پیدا ہو جائے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان دین کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جو چیز دل کرے گا اپنے لیے صحیح کر لے گا، جس چیز کا دل کرے گا اپنے لیے اس کو خراب کر دے گا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا اس وقت دین کے ساتھ یہ کھلواڑ تھا، آج مسلمانوں کا، مسلمان نے بھی اپنے لیے جنت پکی سمجھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بس ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، مک گئی گال، بات ہی ختم۔ بولا جی میں آپ کو اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ ایک شخص کو میں بات کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ شخص جو ہے نا وہ میرے خیال سے میرے والد صاحب سے بڑی عمر کا ہوگا، اور میں اسے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ دھوکے بازی بند کرو، یہ تم جو جھوٹ بولتے ہو کرتے ہو اس کو بند کرو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دو۔ پتہ اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ مر گیا۔ بولا دل سے تو دعا نہیں نکلتی، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی کرے، اس کے جنت میں جانے سے میری جگہ کم نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے۔ اس نے مجھے کہا چلو مولوی پیچھے ہو، اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کا یہ ہے لیول، اس شخص کی سوچ میں اور اس یہودی کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں کسی کو بھی دھوکہ دوں، میں کسی کا بھی مال ہڑپ کروں، میں کچھ بھی کروں، تم کون ہوتے مجھے کہنے والے کہ یہ غلط ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہے۔ اور واللہ جب وہ شخص مرا نا، اس کی میت پہ اس کے بچے بھی نہیں رو رہے تھے، یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی میت پہ اس کے بچے بھی نہیں رو رہے تھے، اس کی میت پہ لوگ ایک دوسرے سے ہنس کے، سامنے پڑی ہے اس کی میت، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، میں شامل تھا نماز جنازہ میں، ادھر نماز جنازہ پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ذرا تھوڑی دیر ہم صبر کریں گے، فلانے فلانے لوگ ذرا دور سے آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی پڑھنی ہے۔ لوگ تتر بتر، اس کے بچے وہاں کھڑے اپنے دوستوں سے گپے لگا رہے ہیں، وہاں کو کھڑا گپے لگا رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہے۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مجھے اس شخص کی وہ بات بھی یاد تھی اور مجھے اس شخص کا یہ انجام بھی یاد ہے۔ ہم لوگ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر سے فرشتے اتر آئے ہیں جو ہماری حفاظت کریں، نہیں۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم نے اسے سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اسے آگے چلانا ہے، شعوری ایمان حاصل کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس کا ایمان شعوری نہیں ہوگا نا، جو یہ سمجھے گا کہ میں مسلمان پیدا ہو گیا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میرے معاملہ صحیح ہو گیا ہے، وہ بس جو ہے نا وہ بس پھر شیطان کے رحم و کرم پر ہی ہے کہ شیطان اسے تھوڑے تھوڑے اچھے کام کرواتا رہے گا کہ کم از کم اسے یہ رہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اسے ایسی گمراہی میں، اسے ایسے حرام میں مبتلا کرے گا کہ قیامت والے دن جو تو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا تو ہوگا، اس دنیا میں بھی اس پر عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، آپ کے سامنے ایک بندہ ہوگا بالکل ٹھیک ٹھاک بھلا چنگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن واللہ آپ اسے بات کریں گے وہ کہے گا کہ میں بس مر ہی جاؤں تو اچھا، میرے پاس جو ہے نا کوئی سکون نہیں ہے دماغ کا، مر گیا میں یہ کر۔ یا ایک اور کوئی ایسی، یہ جو پریشانیاں، یہ جو معاملات، یہ جو سب یہ سکون ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے وردی بننا پڑتا ہے۔ اس کے لیے نا، یہ آپ کے نہیں ہے نا، اس کا کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کو نا آپ کو اس کا وردی بننا پڑتا ہے، آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ پلیز مجھے دیں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو نبوت رحمت ہے جو مختص کر لیتا ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ رحمت اس کے لیے مختص کرتا ہے جو اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کو آگے کرے۔ یہ بات اپنی زندگی میں لکھ لیں، اس بات کو۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس زندگی میں سکون سے رہوں، میں سکون کی بات کر رہا ہوں نا، لگژریز کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں سکون سے رہوں، مجھے اولاد کی طرف سے بھی سکون ہو، مجھے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے بھی، اپنی وائف کی طرف سے بھی سکون ہو، مجھے اپنے معاملات کی طرف سے بھی سکون ہو، تو یہ یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے۔ اگر کوئی تابع نہیں کرے گا تو اللہ، میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہے نا سال کا اکیلا بندہ ہے، سال کا $1 ملین کماتا ہوگا، اتنا تو کماتا ہی ہوگا، لیکن میں نے آج تک اس شخص کو سکون سے نہیں دیکھا۔ پیٹ کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، بلڈ پریشر کی بیماری اس کو لگی، پتہ نہیں اور کون کون سے بیماریاں اس کو لگی ہوئی، پیسے بڑے کماتا ہے، یہ اس کا میں گواہ ہوں، لیکن اس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کی اولاد بھی ہے، اس کی اولاد کا کیا حال ہے یہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کا کیا حال ہے یہ میں بیان نہیں کرتا، لیکن اس کا گھر اس مسجد سے بڑا ہوگا شاید اس کا گھر۔ سکون، رحمت، اس کا مستحق بننا پڑے گا، اس کا وردی بننا پڑے گا۔
واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ایسا کرتے ہیں اپنی بات کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ اور آگے 10 منٹ میں جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔